اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا اللهم إنك ملك مقتدر ما تشاء من أمر يكون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي الزكي الطاهر صلاة تهل بها العقد وتفك بها الكرب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں خطاوار ہیں مجرم ہیں قصوروار ہے اے اللہ تیری دی ہوئی نعمتیں استعمال کی اور تیرے خلاف بغاوت کے نعرے بلند کیے تو نے نعمتیں دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہم نے تیری نافرمانی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اے اللہ ہم مجرموں کو اور ہم پاپیوں کو اور ہم عاصیوں کو اور اے اللہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے یہ پورا مجمع تیرے سامنے ہاتھ جوڑنے آیا ہے معافی مانگنے آیا ہے معاف کر دو معاف کر دو معاف کر دو آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دو اے اللہ آپ کے احکامات پر چلنا تو ہمارے لیے آسان فرما اے اللہ احکامات پر چلنا آپ کی مدد کے بغیر نہیں ہوگا اے اللہ اپنی مدد شامل حال فرما اے اللہ وہ ایمان جو ہم سے تو چاہتا ہے وہ ایمان تو ہمیں دے دے وہ تقوی تو ہمیں دے دے وہ صفات تو ہمیں دے دے اے اللہ جن صفات کو تو اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے اے اللہ وہ صفات حمیدہ اے اللہ تو ہمارے اندر پیدا فرما وہ اخلاق حسنہ اور اخلاق کریمہ اور اخلاق عظیمہ تو ہمیں نصیب فرما دے اے اللہ ہمارے قدموں کو اعمال ایمان پر جما دے اور ہمارے دلوں کو نور ایمان سے مزین فرما دے اے میرے مولا ہمارے دلوں پر سے خواہشات کی سیاہی کو دور فرما دے اے اللہ دنیا کی غلاظتیں اور دنیا کی ناپاک محبت سے ہمارے دلوں کو پاک و صاف کر دے اے اللہ اپنی معرفت کے نور سے ہمارے دلوں کو منور کر دے اور اپنے غیر سے ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کر دے اے میرے اللہ جوں دن گزرتا ہے جوں راتیں آتی ہے ہماری موت ہم سے قریب ہو رہی ہے اے اللہ پتہ نہیں کس کی موت رات کو دبوچ لے گی یا دن میں دبوچ لے گی چلتے چلتے آئے گی بیٹھے بیٹھے آئے گی کھاتے کھاتے آئے گی سوتے سوتے آئے گی آئے گی ضرور آئے گی اے اللہ جتنا موت کا یقین ہے اس سے زیادہ موت کی تیاری سے غفلت ہے اے میرے اللہ موت سے پہلے تو نے موقع دیا ہے
اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، ایمانی زندگی، اسلامی زندگی، دینی زندگی، سنت والی زندگی، قرآن والی زندگی تو ہمیں دے دے۔ اے اللہ، ہماری اولادوں کو دے دے۔ ہماری اولادیں بڑے خطرے میں ہیں۔ ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت کا فیصلہ فرما۔ ہمارے گھر کی مستورات آزاد ہو چکی ہے۔ اے اللہ، ہر گھر بے شرمی کا اڈا بن چکا ہے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہمیں لوگوں کو دینا چاہیے تھا، اس کے بجائے ہماری غفلت کی وجہ سے ہمارے گھروں میں یہودیت اور عیسائیت آ گئی۔ ہمارے جوان کو یہودی زندگی، عیسائی زندگی، ناپاک انسانوں کی زندگی محبوب ہو گئی، اور وہ پیارے نبی علیہ السلام جنہوں نے سنت والی زندگی، اے اللہ، ایمانی صفات والی زندگی امت تک پہنچانے کے لیے طائف میں لہو لہان ہوئے، احد میں 70 صحابہ زخمی ہوئے، 70 شہید ہوئے، آپ کے چچا حمزہ کے ٹکڑے کیے گئے، آپ کی بیٹی بھوکی، آپ کے نواسے بھوکے، خندق میں پورا مدینہ بھوکا۔ اتنی قربانی کے بعد ایک صاف ستھری پاکیزہ زندگی دی، لیکن آج کے امت کو یہ زندگی پسند نہیں آ رہی ہے۔ اے اللہ، اے اللہ، اگر یہی زندگی رہی بہت بری زندگی ہے، اور اسی پر موت آئی تو بڑی بری موت ہے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، تو ہمیں نیک و صالح بنا دے، متقی اور پرہیزگار بنا دے، خواہشات کی راہ سے تو ہمیں بچا دے۔ اے اللہ، احکامات والی راہ پر تو ہمارے قدموں کو جما دے۔ اے اللہ، تیرے دھیان والی نماز ہمیں نصیب فرما دے۔ آج تک ایک سجدہ تیرے دھیان والا نہیں ہوا، بلکہ ہم سجدہ کرتے ہیں تو زمین سے آواز آتی ہے، او ریاکار، تیری ریاکاری نے مجھے ناپاک کر دیا۔ اے میرے مولا، خشوع خضوع والی نماز، سنت والی نماز، اے اللہ، پڑھنے کی اور سیکھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں سے جہالت کو دور فرما، علم کی روشنی میں چلنا آسان فرما، غفلت کو دور فرما، ذکر کا نور تو ہمیں نصیب فرما، تیرے بندوں کے حقوق کو ضائع کرنے سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، حقوق کی ادائیگی ہمارے لیے آسان فرما، ہماری نیتوں میں خلوص پیدا فرما، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرما، تیری رضا کے سوا کوئی دوسری نیت نہ ہو۔ اے اللہ، جان مال خواہشات پر لگانے کے بجائے تیرے احکامات پر، وہ تیرے دین کے پھیلانے پر لگانا تو ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، تیرے دین کی محنت کے لیے، اندرون اور بیرون کے لیے، دیر اور دور کے لیے عافیت کے ساتھ قبول فرما۔ اے اللہ، ہمیں دعوت کی راہ میں استقامت بھی نصیب فرما، ترقی بھی نصیب فرما۔ اے اللہ، اس پورے مجمع کو قبول فرما۔ مجمع میں پڑھنے والے مہمانان رسول ہیں، پڑھانے والے وارث انبیاء ہیں۔ اے اللہ، نوجوان عبادت گزار ہے، سفید داڑھی والے بوڑھے بھی ہیں۔ اے اللہ، ہر ایک نے ہاتھ اٹھائے ہیں، ہر ایک کی جائز تمنا کو پورا فرما، مقاصد خیر میں کامیابی نصیب فرما، ہر فتنے سے، ہر بیماری سے، ہر ابتلا سے، ہر آزمائش سے اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، ہماری اولادوں کی بہترین تربیت فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، مراشد امور کا الہام فرما، مہمات امور پر ہماری اعانت فرما۔ اے اللہ، دعوت کی حقیقت، حکمت، فراست، بصیرت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، ان علماء کو تیرے نبی کا سچا وارث بنا دے۔ اے اللہ، ان طلباء کے علم و عمل میں
خوب برکت نصیب فرما دے۔ مدرسے میں ایک نظام تو نے چلایا ہے دعوت کی محنت کا، ان طلباء کو اس میں لگ کر اپنا ایمان مضبوط کرنے والا بنا دے۔ اے میرے مولا اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، جائز حاجتوں کو پورا فرما، الجھنوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، بے جوڑوں کو نیک صالح جوڑا نصیب فرما، جس کی جو جائز تمنا ہو پورا فرما۔ اے اللہ پیارے نبی علیہ السلام کو، آپ کے اہل بیت کو اور آپ کے تمام صحابہ و صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ہماری طرف سے اور پوری امت مسلمہ کی طرف سے اپنی شایع نشان جزائے خیر نصیب فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن پیارے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو لے کر جنت میں جا رہے ہو، اس زمرے میں عافیت کے ساتھ ہمیں بھی شامل فرما، ہمیں بھی شامل فرما۔ جب ہم حوض کوثر پر جائے اللہ کے نبی خوش ہو جائے، میرا وارث آیا جس نے میری امت کو سنبھالا تھا، میرا امتی آیا جس نے میرے دین کے کام کو کام بنایا تھا۔ اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو ہم جائیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام منہ پھیر دیں اور یوں فرمائیں سحقن سحقن سحقن، دور ہٹو، منہ کالا کرو، میرے پاس نہ ہو۔ تم نے تو میرا دین مٹایا تھا، میرا دین مٹ رہا تھا، تمہارے آنکھ میں آنسو نہیں تھا، تمہارے دل پر جھٹکا نہیں تھا، تمہاری پیشانی پر بل نہیں تھا، میرا والا علم لے کے گم رہے تھے۔ اے اللہ اس کو تم نے ایک چھوٹے سے دائرے میں محدود کر دیا تھا، جاؤ یہاں سے جاؤ، جاؤ یہاں سے جاؤ۔ اے اللہ اس بد نصیبوں میں ہمارا شمار نہ فرما۔ اے مولا اصل تو آخرت کی زندگی ہے، اصل تو آخرت کی زندگی ہے۔ ہائے تو ہر ایک کا کچا چٹھا کھولے گا، لوگ پتہ نہیں کیا کیا سمجھ رہے ہوں گے، اور حشر میں فیصلہ ہوگا کہ تیرے لیے ہمارے پاس جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے، چلا جا یہاں سے جہنم میں۔ اے اللہ ان بد نصیبوں میں ہمارا شمار نہ فرما۔ بڑے بڑے صحابہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت، وہ دنیا سے ہچکیاں مارتے مارتے گئے ہیں، روتے روتے گئے ہیں، ہم نے تو تیرے سامنے رونا ہی چھوڑ دیا ہے۔ اے اللہ اے اللہ آخرت کا استحضار نصیب فرما، اصل زندگی آخرت کی ہے اس کا یقین نصیب فرما۔ پیارے نبی علیہ السلام نے جو جو خیر مانگی ہمیں وہ پوری امت کو نصیب فرما، جن شرور سے پناہ چاہی ہماری وہ پوری امت کی حفاظت فرما، ہمارے کہنے اور سننے کو اور ان تیرے بندوں کے عزائم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، وقت پر نکلنا آسان فرما۔ اے اللہ اس شہر کے مسلمانوں پر اپنی خصوصی عمومی رحمتوں کا نزول فرما، حلال پاک روزی برکت والی نصیب فرما، ہر گھر میں دعوت کی محنت کو داخل فرما، یہاں کے جوانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، علماء کو، عوام کو، خواص کو تیرے دین کی محنت کے لیے قبول فرما۔ اس پورے حلقے کو دعوت کی فکروں کے اعتبار سے پورے ضلع کے لیے نمونہ بنا، پورے ضلع کے لیے نمونہ بنا، پورے ضلع کے لیے نمونہ بنا۔ تو کانٹے میں سے پھول نکالنا جانتا ہے، تو گوبر میں سے پھول نکالنا جانتا ہے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، ہمارے بھیک مانگنے کو قبول فرما، ہمارے مذاکرے کو قبول فرما، ہم سب کے لیے اور امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دیکھو ہر ایک سے مصافحہ نہیں ہوگا بھائی، مجمع زیادہ ہے اس لیے میں سلام کر دیتا ہوں، آپ جواب دے دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔